کنفیوژن تو ابھی تک طاری ہے، سیاسی مطلب پر آلود ہے سلمان صاحب، اور کچھ کلیئر نہیں ہے۔ اتحادیوں سے شہباز شریف صاحب جا کے ملے ہیں اور ابھی تک یہی سامنے آیا کہ وہ ملاقاتیں نتیجہ خیز نہیں رہی۔ کیا جہانگیر ترین سے بھی کوئی رابطہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب کا؟ دیکھیں، جہاں تک جہانگیر ترین یا جہانگیر ترین فیکٹر کا تعلق ہے تو سونگھنے کی صلاحیت ان کی بہت ہے کہ دیکھیں، ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی اتحادی اور منصلاحی کا بیان، کاف لیگ کی ریزولوشن بھی موجود ہے، ایم کیو ایم والے بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کی میٹنگ بلائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی میٹنگ شہباز شریف صاحب کی ہوئی نہیں تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ کہیں گے کہ ہم اپنی پارٹی کی میٹنگ میں فیصلہ کریں گے۔ ابھی وہ بھی یکسو نہیں ہے کہ کدھر کو جانا ہے۔ جہاں تک جہانگیر ترین گروپ کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ فیکٹر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ آئے تھے، جہانگیر ترین صاحب نے ٹکٹ دلوائی تھی، اور کچھ لوگ انڈیپینڈنٹ تھے جنہیں وہ جو آپ جہاز کے ذریعے لایا گیا، اور ان کے بات یہ کہ سب سے مشکل میں اگر کوئی ہے اس وقت تو وہ جہانگیر ترین صاحب اور ان کا گروپ ہے۔ اس لیے کہ جہانگیر ترین صاحب کا جو رشتہ داری ہے، جو تعلقات ہیں، وہ زیادہ ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اچھا، اور اب آ جائیں کہ ان کے اراکین اسمبلی اور ان کی میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوا ہے۔ جو لوگ سینٹرل پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، میں ایک دو ایم این ایس کو جانتا ہوں، انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہا کہ جی بات یہ کہ ہمیں اس عدم اعتماد سے زیادہ اپنے انتخابات کی فکر ہے، اس لیے کہ ہمیں واپس اپنے حلقوں کے اندر جانا ہے۔ ہمارے پاس ہے کیا جو ہم اپنے حلقے کے لوگوں کو جا کے بتائیں گے، لہٰذا ہمیں کسی پاپولر پارٹی کی سپورٹ چاہیے۔ وہ زیادہ عدم اعتماد سے زیادہ ان کو اپنے آنے والے الیکشن کی فکر ہے۔ اب یہ ہے کہ جی سینٹرل پنجاب کے لوگوں کا ٹلٹ تو ہے نون لیگ کی طرف، جنوبی پنجاب سے جو کچھ ان کے اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی گومگو کا شکار ہیں۔ اس میں اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کریں گے کیا، کہ ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جی کیا حکومت کی طرف واپس رجوع کریں گے؟ تو میں جتنا میرا صحافتی تجربہ ہے، دیکھیں نون لیگ والے اگر ان سے کوئی وعدہ کریں گے نا، اس میں ہینکی پینکی تو ہو سکتی ہے کہ کسی کو ملے یا کسی کو نہ ملے۔ عمران خان صاحب کی طرف رجوع کرنے کے بعد ان اراکین اسمبلی کو جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی ایسا فیکٹر استعمال کر کے ساتھ بھی ملا لیں گے تو خان صاحب معافی دینے والے نہیں ہیں۔ کہ بات یہ کہ اس ساری صورتحال میں کاف لیگ یا ایم کیو ایم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیکٹر اپوزیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اور وجہ سے خاور صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پر اسلام آباد میں تیاریاں تو یہ ہو رہی ہیں کہ جو اراکین اسمبلی جائیں گے ان کے خلاف کیا کرنا ہے۔ میرا خیال ساری تیاریاں اسی پہ ہی ہو رہی ہیں۔ ابھی تک آپ دیکھیں کہ اپوزیشن نے وہ ڈول نہیں ڈالا عدم اعتماد کا، تو ساری حکومت اسی پہ ہی کام کر رہی ہے۔ لہٰذا اب دیکھنا کہ آنے والے چند روز کے اندر کیا اپوزیشن یہ کام کرتی ہے، کیونکہ 8 دن کے بعد تو وہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ پہنچنے والا ہے اسلام آباد کے اندر۔ جیسا بھی وہ لانگ مارچ کریں گے اس کے بعد اگلا لانگ مارچ ہے۔ یہ ساری چیزیں آپس میں مکس ہو رہی ہیں، اور خان صاحب کے خطاب کے بعد تو بہت حد تک واضح ہو گیا ہے کہ گڑبڑ ضرور ہے اسلام آباد کے اندر۔